سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. باب الجمع بين الصلاتين في السفر. باب ہے جمع کرنے کا دو نمازوں کے درمیان سفر میں. سفر میں دو نمازوں کو جمع کرنے کا باب یا بیان. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا گیا ہے یا مروی ہے، قال انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع. کان مانا تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یجمع جمع کرتے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کرتے تھے فی السفر سفر میں، بین صلاۃ الظہر والعصر ظہر اور عصر کے درمیان، اذا کان علی ظہر سیر جب ہوتے آپ سفر کی پیٹھ پر، یعنی سفر میں ہوتے، سفر جاری رہتا. وَيَجْمَعُ اور جمع کرتے بین المغرب والعشاء مغرب اور عشاء کے درمیان. ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو، سیر کہتے ہیں چلنے کو. سیر و تفریح ہم لوگ اپنی زبان میں نہیں بولتے. سارے یسیرو سارے چلا، اسی سے سیر چلنا. علی ظہر سیر چلنے کی پیٹھ پر جب ہوتے، یعنی سفر جاری ہوتا، تو آپ ظہر اور عصر کے درمیان جمع کرتے، یعنی دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ لیتے، اور مغرب اور عشاء کو جمع کرتے، یعنی مغرب اور عشاء دونوں ایک ساتھ پڑھ لیا کرتے تھے. سفر کو سفر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں مشقت اور تکلیف ہے. انسان کو جو راحت گھر پر ملتی ہے وہ سفر میں حاصل نہیں ہوتی. کہیں پانی نہیں ہے، کہیں آرام کی جگہ نہیں ہے، کہیں استنجا کرنا ہے تو بیت الخلاء نہیں ہے، طرح طرح کے مشاکل ہیں. ہم لوگ عمرے پر جاتے ہیں نا، ہر 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد بس رکوائی. کیا بھائی؟ مشکل بہت سی ہوتی ہیں، بہت سی تکلیف ہے. مجھ کو آگے سیٹ چاہیے، پیچھے مشکل ہے، گرمی ہو رہی ہے. تو یہ سفر تکلیف سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اور سفر اس لیے بھی سفر کو کہا جاتا ہے لِأَنَّهُ يُسْفِرُ عَنْ أَحْوَالِ الرِّجَالِ لوگوں کے حالات یہ بتاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں معلومات کرنی ہو کہ وہ کیسا ہے تو اس کے ساتھ سفر پہ نکل جاؤ، پتہ چل جائے گا اس کی عادت کیا ہے، اس کے اخلاق کیا ہے اور اس کی باتیں کیا ہے. تو یہ سفر ہے. سفر میں اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں، مگر عبادت اس کی چھوڑے نہیں. جہاں مشکل ہوگی دین اسلام وہاں آسانی کرے گا. اور یہی معاملہ ہے ہمیشہ سے. جتنی بھی تعلیمات آپ دیکھیں گے وہاں پہ جہاں جہاں مشکلات آئیں وہاں شریعت نے آسانی کر دی. ان ھذا الدین یسر اللہ کا یہ دین آسان ہے. وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ اور جو بھی دین کی مخالفت کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا، وہ دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. تو اللہ کی طرف سے جو شریعت جو دین نازل ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس میں ساری تعلیمات بندوں کی قدرت کے مطابق ہیں.
کوئی بھی ایسا حکم نہیں دیا گیا جس کے بندے پابند نہ ہوں یا یہ کہ اس کی قدرت نہ رکھتے. کوئی ایسا حکم نہیں کہ ان کو ان کی طاقت سے زیادہ اس کا پابند بنایا گیا. ہمارے دین نے انہی باتوں کا حکم دیا ہے جو بات اور جو کام ہم انجام دے سکتے ہیں. تو سفر میں چونکہ مشقت اور تکلیف ہوا کرتی ہے، اس لیے دین اسلام نے رخصت دے دی، اور شریعت میں عبادتوں میں بھی آسانیاں کی گئی ہیں، معاملات میں بھی کی گئی ہیں آسانیاں، لوگوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا گیا ہے. اور انہی آسانیوں میں سے یہ ہے کہ سفر میں 4 رکعت والی نماز جو ہے وہ 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے 2 نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں. ظہر و عصر کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں. فجر کی نماز کو کسی کے ساتھ نہیں ملا سکتے، اس کو اس کے وقت پر پڑھیں گے جیسے سنت سے بات ثابت ہے. البتہ اس میں ایک شرط لگا دی کہ اذا کان علی ظہر سیر، جب سفر جاری ہو تب آپ 2 نمازوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں. سفر جاری نہیں ہے، آپ پہنچ گئے اپنی منزل پر، تو آپ کو پوری ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا چاہیے. اس حدیث سے یہی بات واضح ہوتی ہے. لیکن بعض روایتوں میں جب ہم دوسری منزل پر پہنچ گئے اور اصل میں تو ہمارا گھر تبوک میں ہے اور ہم گئے ہوئے ہیں مکہ یا مدینہ یا جدہ، تو وہاں پر بھی پہنچ گئے تو ابھی ہم سفر ہی میں ہیں، گرچہ منزل پر پہنچ گئے. جب ہم اپنے گھر واپس آئیں گے تب ہمارا سفر ختم ہوگا. تو اس کی وجہ سے آدمی کو ضرورت وہاں بھی پڑ سکتی ہے، تھکا ہوا ہے اور اس کو سونا ہے، اور اگر وہ نہ سوئے تو پھر دوسرے کام نہیں کر پائے گا، عمرہ نہیں کر پائے گا، اور طواف و سعی میں اس کو مشکل ہوگی، جمعہ کا خطبہ سننے میں مشکل ہوگی، بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اس کے لیے. تو اس کو آرام کی ضرورت ہے. تو ایک آدمی کہتا ہے کہ میں مغرب اور عشاء دونوں پڑھ کر کے سو جاتا ہوں تاکہ مجھ کو آرام مل جائے کچھ، اور اس کے بعد پھر اٹھوں گا اور عمرہ کر لوں گا اور یہ کر لوں گا اور وہ کر لوں گا. کیوں ایسا نہیں ہوتا؟ ایسی ضرورت محسوس تو ہوتی ہے، ہمیں علم چاہیے. تو اس بارے میں ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں ابو داؤد اور ترمذی کی، کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے آ رہے تھے، سفر میں تھے. تو جب آپ کے کوچ کرنے کا، جیسے آپ سفر میں نکلے ہیں تو بہت جگہ پڑاؤ ڈالتا ہے آدمی اور کچھ دیر ٹھہرتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، پھر ضرورت پڑتی ہے، پھر رکتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے. جہاز تو اس زمانے میں نہیں تھا، اونٹنی پہ سفر عام طور سے کرتے تھے بہت سے لوگ پیدل. اور یہ جو سفر تھا تبوک کا، یہ تو بڑا شدید سفر تھا، بڑی تکلیف والا سفر تھا، اور 700 کلومیٹر چل کر آنا تھا. اکثر لوگ پیدل تھے، چند اونٹ یا چند گھوڑے بس، ورنہ تو سب پیدل ہی تھے. تو ایسے اور سخت گرمی کا زمانہ بھی تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں، تبوک کے سفر میں تھے. تو وہ کہتے ہیں معاذ رضی اللہ عنہ کہ اگر سورج ڈھلنے سے پہلے آپ کو کوچ کرنا ہوتا اور جانا ہوتا تو آپ ظہر کو مؤخر کر دیتے تھے. ظہر کو اس کے وقت میں نہ پڑھ کر کے تاخیر سے پڑھتے تھے اور عصر کے ساتھ ملا کر اس کو پڑھ لیا کرتے تھے. کیونکہ ابھی تو اب ظہر سے پہلے ہم نے سفر شروع کیا ہے، پھر اتریں گے، پھر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگ جائے گا. تو اگر ظہر کا
کا وقت ہونے سے پہلے آپ نکل گئے، آگے بڑھ گئے، تو اب ظہر کے وقت نہیں رکتے تھے تاکہ کچھ سفر جاری ہو جائے، کچھ دور پہنچ جائیں۔ تو عصر کے وقت میں آپ کیا کرتے، ظہر و عصر کو ایک ساتھ پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور اگر سورج ڈھلنے کے بعد ادھر ارتحل ہے بعد زیغ الشمس، سورج ڈھل گیا ہے، ظہر کا وقت ہو گیا، کیونکہ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے سورج ڈھلنے کے ساتھ، یہی نہ ہے؟ سورج ڈھل گیا اور پھر آپ کو اب سفر پہ نکلنا ہے یا آگے بڑھنا ہے، تب آپ کیا کرتے، ظہر و عصر دونوں اسی وقت ظہر کے وقت میں پڑھ لیتے، صلی الظہر والعصر جمیعا، ظہر اور عصر دونوں ایک ساتھ پڑھ لیتے، ثم سار، پھر آگے بڑھتے، کیونکہ اب دونوں نمازیں جب ہم نے پڑھ لی ظہر کے وقت میں، تو اب مغرب تک کے لیے ہمارے پاس فرصت ہو گئی اور ہم لمبا سفر طے کر سکتے ہیں، اور مسافر کو ایسی ضرورت پڑتی ہے، محسوس ہوتی ہے۔ تو آپ اگر سورج ڈھلنے سے پہلے نکل جاتے تو پھر ظہر کے وقت میں نہ رک کر کے عصر کے وقت میں پھر نماز پڑھتے ظہر و عصر ایک ساتھ، اور اگر سورج ڈھلنے کے بعد آپ نکلتے تو پھر ظہر بھی پڑھتے اور عصر بھی پڑھتے ایک ساتھ، اور پھر آگے بڑھتے تھے۔ وَإِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، اور اگر مغرب سے یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے آپ کچھ کرتے، آگے بڑھتے، تو اخر المغرب، تو مغرب کو تاخیر سے پڑھتے، حتی یصلیھا مع العشاء، یہاں تک کہ مغرب اور عشاء ایک ساتھ آپ پڑھ لیتے۔ وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، اور اگر آپ غروب آفتاب کے بعد نکلتے، آگے بڑھتے، عجل العشاء، تو مغرب اور عشاء دونوں پڑھ کر کے پھر نکلتے، کیونکہ سورج ڈوب گیا ہے، مغرب کا وقت ہو گیا، تو مغرب کو پڑھتے اور عشاء کو بھی ساتھ میں پڑھ لیتے، فصلاها مع المغرب، اسے بھی مغرب کے ساتھ پڑھ لیتے تھے۔ یہ ابو داؤد کی 1220 نمبر کی حدیث ہے، ترمذی کی 553 نمبر کی حدیث ہے۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے سفر میں کیا کرتے تھے۔ اور دوسری ایک روایت سنیے، وہ بھی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے سال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، تو آپ نماز کو پڑھتے تھے تو ظہر و عصر کو ایک ساتھ پڑھتے اور مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھتے، یہاں تک کہ ایک دن آپ نے نماز کو تاخیر سے پڑھی، پھر نکلے تو آپ نے ظہر و عصر کو ایک ساتھ پڑھ لیا، پھر داخل ہوئے، پھر نکلے، تو اس کے بعد آپ نے مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھ لیا، پھر کہا انکم ستاتون غدا انشاءاللہ تعالی عین تبوک، بے شک تم لوگ کل انشاءاللہ تبوک کے چشمے کے پاس پہنچو گے، وَإِنَّكُمْ لَن تَأْتُوهَا حَتَّى يُضْحِيَ النَّهَارُ، اور تم نہیں پہنچو گے مگر اس وقت جب چاشت کا وقت ہو جائے، یعنی 9، 10، 11 بجے کا جب سورج خوب روشن اور اس کے اندر تماست آ جاتی ہے تو اس وقت پہنچو۔ تو اگر کوئی تم میں سے پہنچے وہاں تو اس کا پانی نہ چھوئے یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں۔ تو وہ کہتے ہیں معاذ رضی اللہ عنہ کہ ہم آئے وہاں تو 2 آدمی پہلے سے پہنچ چکے تھے، اور چشمہ جو تھا اس کی حالت یہ تھی کہ بالکل ہلکا ہلکا پانی اس میں سے نکل رہا تھا، کہا کہ جیسے جوتے کا تسمہ اتنا بڑا ہے تو پانی نکل کر کے اتنی ہی دور پہنچ پا رہا تھا، یعنی زیادہ پانی نہیں نکل رہا تھا کہ بہہ سکے۔ تو کہا مثل شراک، شراک یا شراک النعل، جوتے کا تسمہ جو نیچے لگا دیا جاتا ہے، نعل ٹھوک دی جاتی ہے، تو کہا کہ جوتے کے تسمے کے برابر وہ نکل کر کے تھوڑا سا باہر ایسے
ہوا تھا۔ تو اس طریقے سے بالکل دھیما دھیما نکل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو دیکھا 2 آدمی موجود ہیں وہاں، تو پوچھا هل مسستما من مائها شیئا، کیا اس کا پانی تم لوگ چھوئے ہو یعنی استعمال کیے ہو؟ قالا نعم، دونوں نے کہا ہاں۔ فصبہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سخت سست سنا دیا کہ میں نے منع کیا تھا کہ مت چھونا اور استعمال مت کرنا، ان لوگوں نے بات نہیں مانی تھی، تو بہت سخت سست سنایا اور ان دونوں سے کہا جو کچھ اللہ نے چاہا کہ آپ کہیں، ماشاء اللہ، جو چاہا اللہ نے کہ آپ کہیں اور سنائے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا۔ ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا، کہہ رہے ہیں کہ پھر صحابہ نے چشمے سے تھوڑا تھوڑا پانی چلو میں لیا اور تھوڑا تھوڑا نکالنا شروع کر کے لے کر کے برتن میں رکھنے لگے، یہاں تک کہ تھوڑا پانی برتن میں جمع ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی میں اپنا ہاتھ دھویا اور اپنا چہرہ بھی دھویا، دونوں ہاتھ دھو لیے اور چہرہ دھویا۔ ثم اعادہ فیہا، پھر جو پانی، جس پانی سے آپ دونوں ہاتھ اور چہرہ دھوئے تھے اس کو ایک برتن میں گرائے اور پھر اس پانی کو دوبارہ اس برتن میں ڈال دیا جس برتن میں پانی جمع کیا گیا تھا، اور پھر اسے اس چشمے کے جہاں پر چشمہ سے پانی تھوڑا تھوڑا نکل رہا تھا اس کو پھر اس میں ڈالا وہاں۔ کہتے ہیں فجرت العین بماء منہمر او قال غزیر، تو کہا پھر وہ چشمہ پھوٹ پڑا اور زوردار پانی نکلنا شروع ہو گیا، زبردست پانی نکلا، یہاں تک کہ تمام لوگ پی لیے سیراب ہو گئے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا یوشک یا معاذ، اے معاذ قریب ہے کہ اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ یہاں پر باغات ہیں اور چشموں کی وجہ سے اور پانی کی کثرت کی وجہ سے ہریالی ہریالی اور باغات تم کو نظر آئیں گے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، 706 نمبر اور 5947 نمبر کی۔ امام ابن عبد البر، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یہ اصل مالکی مذہب کے تھے، اندلس کے رہنے والے اور بڑے عالم مانے جاتے، تمام علماء اسلام کے نزدیک ان کا بڑا مقام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس روایت میں یہ ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، نکلے اور پھر ظہر و عصر کی نماز پڑھی، پھر داخل ہوئے، پھر نکلے اور مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ٹھہرے ہوئے تھے، تب تو داخل ہوئے، پھر نکلے کچھ دیر کے بعد، پھر داخل ہوئے، پھر ایک وقت کے بعد نکلے۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ آپ سفر جاری نہیں تھا، آپ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، خیمہ وغیرہ جیسے لوگ لگاتے ہیں پھر اس میں رکتے ہیں، تو آپ ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود آپ نے ظہر و عصر ایک ساتھ پڑھی اور مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھی، اور یہ روایت مسلم شریف کی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ضرورت محسوس ہو ایک مسافر کو اور وہ دوسری جگہ کہیں پر رکا ہوا ہے، چاہے مکہ میں ہو، مدینہ میں ہو، جدہ میں ہو، رابغ میں ہو، کسی جگہ ہو، اور اگر اس کو محسوس ہے، ہو رہا ہے کہ ہاں سب نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنے سے میں آرام نہیں کر پاؤں گا یا تکلیف ہوگی،
تو ایسی صورت میں بھی جائز ہے اس کے لیے کہ وہ دو نماز وہاں موجود ہے تب بھی ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے، مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ لے آرام کر لے، یا اسی طرح ظہر و عصر ایک ساتھ پڑھ لے آرام کر لے، کیونکہ یہ روایت دلیل ہے، اسی لیے میں ڈھونڈ کر کے پرنٹ کر کے لے آیا الگ سے تاکہ آپ لوگوں کو سنا دوں اسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی معمولات کئی ایک ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے سہولت ہے اور ہم وہاں پر موجود ہیں اور مسجد قریب میں ہے اور آرام کی ضرورت نہیں ہے تو ہر نماز اس کے وقت میں پڑھ لیں گے، اور اگر ہمیں ضرورت محسوس ہو رہی ہے آرام کی تو ایسی صورت میں ہم دو نماز ایک ساتھ پڑھ کر کے آرام کر سکتے ہیں، ہمارے دین نے اس کی سہولت دی ہے۔ ایک روایت قصر کی ہے، باب قصر الصلاۃ فی السفر، سفر میں نماز کو قصر کرنے کا بیان۔ قصر کرنا یعنی کم کرنا، اور یہ 4 رکعت والی نمازوں کے ساتھ ہے کہ جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں ان کو ہم 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، مغرب کی نماز میں کوئی قصر نہیں، فجر کی نماز میں کوئی قصر نہیں، صرف 4 رکعت والی نمازیں یعنی ظہر، عصر اور عشاء، انہی میں ہم قصر کر سکتے ہیں۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان لا یزید فی السفر علی رکعتین وابا بکر وعمر وعثمان کذلک۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں ساتھ رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، فکان لا یزید فی السفر، تو آپ نہیں زیادہ کرتے تھے سفر میں 2 رکعت پر، علی رکعتین، 2 رکعت سے زیادہ آپ نہیں پڑھتے۔ وابا بکر وعمر وعثمان کذلک، اسی طرح میں ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ بھی رہا، اور یہ سب کے سب سفر میں 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے۔ سنت تو پڑھنے کا سوال ہی نہیں ہوتا، جو فرض تھی وہ بھی 4 والی صرف 2 ہی رکعت پڑھتے۔ ایک بار عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سفر میں نماز پڑھائی، پھر دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو کہا یہ لوگ اب کیسی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہا کہ ویسے نفل پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں جو فرض کے بعد ہی پڑھتے ہیں۔ تو کہا کہ اگر سنت پڑھنا ہوتا تو فرض ہم 4 نہ پڑھتے، تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہا ہوں اور 2 رکعت سے زیادہ آپ کبھی نہیں پڑھتے تھے، 4 بار، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا ہوں، عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا ہوں، عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا ہوں، سب کے سب صرف وہی 2 رکعت پڑھتے تھے، اس سے آگے پیچھے کی نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس طریقے سے وہ بتانا چاہتے ہیں کہ حقیقت میں سنت پر عمل کرنے سے آدمی کو جو اجر ملتا ہے وہ سنت سے ہٹ کر عمل کریں گے تو وہ اجر حاصل نہیں ہوگا۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن سنن و نوافل پڑھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول فرائض کے ساتھ نہیں تھا، یعنی سفر میں آپ ہوتے تھے، صرف فجر کی سنت کا ذکر حدیث میں ہے کہ فجر کی سنت آپ سفر میں بھی پڑھتے تھے، اور وتر کا ذکر موجود ہے کہ آپ سفر میں بھی پڑھتے تھے۔ باقی نمازوں کے ساتھ آپ جو پہلے اور بعد والی سنتیں ہیں وہ آپ نہیں پڑھتے تھے، فرض نمازوں کے ساتھ جو سنتیں پڑھی جاتی وہ نہیں پڑھتے تھے، الا یہ کہ کوئی تہجد کی نماز پڑھنا چاہ رہا ہے یا دیر سے بیٹھا ہوا اس کا جی عام نوافل پڑھنے کا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے کہ سفر میں بھی عام نوافل آپ پڑھتے تھے اگر آپ کو نشاط ہوتا، چستی ہوتی، آپ پڑھنا چاہتے تو، لیکن فرائض کے ساتھ پہلے اور بعد کی سنتیں آپ نہیں پڑھتے تھے سوائے فجر کی سنت کے۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے۔ البتہ کبھی کبھی آپ بعض نمازیں جو ہیں سفر نہیں ہوتا تب بھی آپ
دو نمازوں کو کبھی ایک ساتھ پڑھ لیا کرتے تھے. جیسے مسلم شریف کی روایت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر و عصر کو ایک ساتھ جمع کر دیا اور مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ جمع کر دیا بغیر خوف اور بغیر بارش کے. مدینہ میں تھے، ڈر بھی نہیں ہے، بارش بھی نہیں ہے، اس کے باوجود، اور دوسری روایت میں کہ کوئی خوف بھی نہیں تھا، سفر بھی نہیں تھا، جمع کر دیا. کیوں؟ مرض کی وجہ سے. یعنی آدمی مریض ہے، بیمار ہے، اور ہر نماز کے وقت اس کے لیے اٹھنا، وضو کرنا اور نماز پڑھنا مشکل ہے، تو دو نمازوں کو جمع کر دیا. مستحاضہ جو عورت ہے، وہ عورت جس کو بیماری کا خون آتا ہے اس کو مستحاضہ کہتے ہیں، اور جس کو ماہواری آتی ہے اس کو حائضہ کہتے ہیں، حیض کا خون. اور استحاضہ بیماری کا خون، کسی رگ کے پھٹ جانے کی وجہ سے یا سوراخ وغیرہ کسی رگ میں ہو گیا تو اس کی وجہ سے خون بہتا ہے اور پھر وہ شرمگاہ کے راستے سے نکلتا ہے، تو وہ مستحاضہ عورت ہوتی ہے اور وہ پاک مانی جاتی ہے، وہ ناپاک نہیں ہوتی. وہ روزہ بھی رکھے گی، وہ نماز بھی پڑھے گی، اپنے شوہر کے لیے حلال بھی ہوگی، شوہر اس سے ہمبستری بھی کرے گا کیونکہ وہ حیض کی حالت میں نہیں، وہ ماہواری نہیں، حیض کا خون نہیں. تو مستحاضہ عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھو، تو آپ نے اس کی اجازت دے دی. تو یہ مرض تھا، اور بعض اوقات آپ نے نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھا دیا مرض کی وجہ سے یا اور کسی وجہ کی چیز کی وجہ سے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، مسلم شریف کی یہ سب روایتیں ہیں کہ مسلم شریف میں ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ جب سفر میں بھی نہیں ہے، خوف بھی نہیں ہے اور کوئی وجہ نہیں، پھر کیوں جمع کر کے پڑھا دیا؟ تو کہا تاکہ آپ کی امت تکلیف میں نہ پڑے. اراد اللہ یحرج امتہ، آپ نے چاہا کہ آپ اپنی امت کو حرج میں، تنگی میں نہ ڈالیں. جب مشکل اور تکلیف کوئی آئے تو تم لوگ اکٹھا کر کے پڑھ سکتے ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے آسانی کرنی چاہیے. بکثرت روایات صحیح مسلم میں ایک ساتھ موجود ہے. ابھی رات ہی سب میں دیکھ رہا تھا اور پڑھ رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات مختلف رہے. ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے اگر وقت ہے تو سفر کے تعلق سے، کہ کتنی لمبی مدت کا سفر ہو یا یہ کہ مسافت کتنی ہو جس میں آدمی سفر کرے تو وہ قصر کر سکتا ہے اور جمع کر سکتا ہے، اس بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے. اصل میں بعض روایتوں میں 4 برد کا ذکر موجود ہے اور اس کی وجہ سے 48 میل اور بہت سے لوگ 64 میل کا ذکر کرتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے کلومیٹر میں بعض علماء 80 کلومیٹر کا ذکر کرتے ہیں، بعض 90 کا اور بعض 96 کا ذکر کرتے ہیں کہ اتنے کلومیٹر بنتا ہے. لیکن جو محققین علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کلومیٹر والی روایتیں اعلیٰ درجے کی نہیں، صحت میں ذرا سا کمزور ہے، ان کے اندر ضعف ہے. جتنی صحیح روایتیں ہیں وہ بلا شرط کے ہیں. اسی لیے اکثر تحقیق والے علماء کہتے ہیں کہ جس کو آپ سفر سمجھتے ہوں اور اس کے لیے تیاری کرتے ہوں، چاہے وہ لمبا سفر ہو یا مختصر سفر ہے، آپ اس میں قصر کر سکتے ہیں. پھر روایت نے ذکر کی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پوری نماز پڑھیں اور ذوالحلیفہ میں جب پہنچے ہیں اور وہاں نماز پڑھنی ہوئی تو قصر کر کے پڑھیں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سفر کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت لمبا. ہاں سہولتیں الگ الگ ہوتی ہیں.
कभी अच्छी गाड़ी हो तो लंबा सफ़र भी सफ़र नहीं लगता, और अगर बैलगाड़ी से हम जा रहे हों तो चंद किलोमीटर सफ़र लगता है। तो फ़र्क होता है। तो जिसको एक इंसान सफ़र समझे और उसके लिए तैयारी करे तो उसमें वो नमाज़ों को कसर भी कर सकता है और उसके साथ साथ दो नमाज़ों को जमा करके भी पढ़ सकता है। और वो रिवायत जो आपने पढ़ी, दूसरे उलमा ने भी जिक्र की है और कहा है कि इसमें किलोमीटर वगैरह की सख्ती नहीं है। अलबत्ता अक्सर उलमा उस रिवायत के मुताबिक फ़तवा देते हैं और कहते हैं कि 80-90 किलोमीटर से कम हो तो उसमें आदमी कसर न करे। तो दूसरे उलमा कहते हैं कि आज के ज़माने में ये कहा जा सकता है, जिसके पास गाड़ियां हैं और इस तरीके की सहूलत है कि आदमी रोज़ाना सफ़र पर निकलता है और हक़ल के रास्ते पर और फलां रास्ते पर और दुबा के रास्ते पर कंपनी है उसकी, और वो जाता है और आ जाता है 100 किलोमीटर और उसके लिए कोई सफ़र नहीं महसूस होता तो ना करे, लेकिन तो वो उसमें कसर कर सकते।